بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس نعرے پہ کہ روٹی کپڑا اور مکان۔ کچھ دن پہلے بلاول بھٹو نے فرمایا کہ اقتدار میں آ کر ہم عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے عوام کو کتنا ایک بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ جو نعرہ انہوں نے 1967 میں لگایا جب ان کی پارٹی وجود میں آئی، اور اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 53 سال ہو چکے ہیں، اور یہ روٹی کپڑا اور مکان عوام کو نہیں دے سکے، اور اب یہ گلہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اقتدار ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 دفعہ ان کو مرکز میں اقتدار حاصل ہو چکا ہے۔ 1970 میں، 1977 میں، 1988 میں، 1993 میں اور 2008 میں۔ اب ایک پارٹی اپنی 5 باریاں لے کے بھی لوگوں کو بظاہر ایک سستی سی چیز روٹی کپڑا اور مکان یہ پرووائیڈ نہیں کر سکی، اور آگے ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جعلی جمہوریت کے نام جو پاکستان میں رائج ہے، جعلی جمہوریت، اس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ایک بادشاہت کی ایک نئی قسم ہے جس میں کبھی بھٹو کی پارٹی آ جاتی ہے، کبھی نواز شریف کی پارٹی آ جاتی ہے، اور مزے کی بات ہے یہ جو جدید جمہوریت جس کی یہ لوگ فالو کرتے ہیں، انہوں نے یہ یورپ سے لیا، فرانس سے لیا ہوا ہے۔ اس جمہوریت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آج اگر وہاں فرانس کا کوئی صدر ہے، چانسلر ہے، جو بھی ان کے عہدے ہیں، اگلے ان کے چانسلر کا یا پریزیڈنٹ کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا صدر کون ہے۔ اسی طرح امریکہ میں کسی کو نہیں پتہ، بظاہر کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں کا صدر کون ہے۔ برطانیہ کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا پرائم منسٹر کون آ رہا ہے۔ کینیڈا میں نہیں پتہ، کہیں بھی کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون آ رہا ہے۔ اور یہ جعلی جمہوریت جو ہمارے اس ملک میں رائج ہے، یہاں ہر بندے کو پتہ ہے کہ اگلا بلاول آ رہا ہے، اگلا حمزہ شہباز آ رہا ہے، اگلا عمران خان آ رہا ہے، عمران خان کے بعد اس کا جانشین قاسم یا سلمان میں سے کوئی آ جائے گا۔ یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ جعلی جمہوریت جو پاکستان میں رائج ہے، اس نے 70 سالوں میں پاکستان کو یہ کچھ بھی نہیں دے سکی، نہ یہ دے سکتی ہے۔ اگر اس ملک میں آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں اور جس نہج کے ساتھ اور جس اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جو جمہوریت یورپ میں رائج ہے، جو نظام حکومت وہاں رائج ہیں، جو پارٹی سسٹم وہاں پہ رائج ہیں، وہی آپ کو اپنے اس ملک پاکستان میں رائج کرنا ہوگا، ورنہ آپ میں اور ایک آمر میں اور بادشاہت کا جو تصور حکومت ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہی بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جعلی جمہوریت کے ذریعے یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب پارٹیوں کے اندر دیکھیں، پارٹیاں جمہوریت سے کیا مراد رہتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، زرداری، بلاول۔ اور پارٹیوں کو یہ لوگ ایسے چلاتے ہیں جیسے موروثی جائیداد۔ مثال کے طور پہ جیسے کسی کا پلاٹ ہوتا ہے تو اس کے ورثاء کو وہ ملتا ہے، وہ تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں پارٹی کے اندر بھی ایک بندہ مرتا ہے اور اس کے بعد وہ پارٹی منتقل ہوتی ہے، سادہ کاغذوں پہ 2 نمبر تحریروں کے ذریعے کسی کو مل جاتی ہے۔ یہ تو پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت کا حال ہے۔ اور پارٹی کی جمہوریت دیکھیں ان کی کہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جنرل سیکرٹری کون ہے، ڈپٹی جنرل سیکرٹری کون ہے، ان کا سیکرٹری اطلاعات کون ہے، ان کا بلوچستان کا صدر کون ہے۔ عوام کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ عوام کو صرف یہ پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو۔ اس کے علاوہ ان کی پارٹی گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر کے ایک کونے سے شروع ہوتی ہے، دوسرے کونے پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خدمات ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے قوم کو متفقہ آئین دیا، ایٹمی پروگرام میں ان کا کردار ہے، اور اسی طرح اسلامی سربراہی کانفرنس یہاں ہوگی۔ خیر یہ تو اتنا بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔
اسی طرح 90,000 جو جنگی قیدی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے انہوں نے رہا کروائے، لیکن جدید دنیا میں 90,000 جنگی قیدیوں کو انڈیا نے کیا کرنا تھا؟ کچھ عرصے بعد اپنی کچھ باتیں منوا کے کچھ کر کے انہوں نے چھوڑ ہی دینا تھا۔ اور اس پارٹی نے 50 سال سے زائد ہو گئے، عوام کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہے کہ یہ ان پارٹیوں سے عوام کی قسمت نہیں بدل سکتی، نہ یہ اپنے ملک کو سٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آکسفورڈ میں جا کے پڑھ کے کچھ آتے ہیں، یہاں آ کے یہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے یا ادھر ادھر کے شہزادے ہیں، وہ جا کے تو یورپین کنٹریز میں پڑھتے ہیں، امریکہ پڑھتے ہیں، برطانیہ پڑھتے ہیں، لیکن وہاں آ کے ان کو وہ سسٹم سوٹ نہیں کرتا، ان کو وہی غنڈہ گردی بادشاہت کے نام پہ سوٹ کرتی ہے کہ جہاں اگر ایک امام خطبہ دے رہا ہے تو اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرو تو وہ خطبہ بھی پورا نہیں ہونے دیتے، وہاں سے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ خیر بات دوسری طرف چلی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کو اس کے روح کے مطابق جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، نہ تو ہمارے ملک میں استحکام آئے گا، نہ ہمارے ادارے ٹھیک ہوں گے۔ اب اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کسی کو شک و شبہ اگر ہے تو گوگل میں جا کے دیکھ لے، انہوں نے ایون PSC اور CSS کی جگہ پہ بھی اپنے ہاتھ ڈالے ہیں اور 2 نمبریاں انہوں نے وہاں بھی کی ہیں۔ اور ان کے بارے میں جو آپ گوگل پہ اگر چلے جائیں، آپ وہاں جا کے آپ لکھیں کرپشن چارجز اگینسٹ بینظیر بھٹو اینڈ آصف علی زرداری، تو وہاں آپ کو ان کا سب کچھ ملا جائے گا۔ اب مزے کی بات ہے کہ ان تمام کیسز کا آج تک کچھ نہیں بنا، اور عمران خان نے اسی پر سیاست کی کہ ہم $200 ارب واپس لے کے آئیں گے، اور نواز شریف بھی لالیاں پڑ جاتی تھیں اس کی بھی جلسوں میں کہ وہ ادھر جو سوئس بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے ہم واپس لائیں گے، اور 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور یہ وہاں سے $1 بھی نہیں لا سکے۔ اور جب کہ وہاں سے خود اب آپ اتنی انگلش تو مجھے نہیں آتی کہ میں زبانی پڑھوں، اب یہاں آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوا ہے آن 23 جولائی 1998 the Swiss government handed over document to the government of Pakistan۔ یہ سوئس گورنمنٹ حکومت پاکستان کو، وہاں کی حکومت ہماری حکومت پاکستان کو ایک لیٹر لکھ رہی ہے، وہ لکھ رہی ہے which relates to corruption allegation against بینظیر بھٹو and her husband۔ اب آپ سوچیں کہ جس یورپ کی جمہوریت کو اور جن کے ممالک کو یہ رول ماڈل یہی بلاول اور ان کا طبقہ سمجھتا ہے، وہاں کی حکومت کہتی ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، انہوں نے اتنے پیسے یہاں لا کے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ The documents included a formal charges of money laundering by Swiss authorities against زرداری۔ یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ اب اسی طرح اگلے پیراگراف میں آ جائیں۔ on 6 August 2003 Swiss magistrate found Bhutto and her husband guilty of money laundering۔ They were given 6 months suspended jail term، اور ان کو جرمانہ بھی کیا $50,000 each and were ordered to pay $11 million to the پاکستانی گورنمنٹ۔ اور انہوں نے $11 ملین پاکستانی حکومت کو کیا پے کرنا تھا، وہ $11 بھی نہیں آ سکے۔ اور اسی طرح پولینڈ سے بھی ان کے خلاف ڈاکومنٹ آئے۔ The Polish government has given Pakistan 500 pages of documentation relating to corruption allegations against Benazir Bhutto and her husband۔ These charges are in regard to the purchase of 8,000 tractors in a 1997 deal۔ اب اگر آپ یہ ساری چیزیں ان کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے لیڈر بننے جا رہے ہیں، اور یہ لاکھوں ڈالر کا حساب کس نے دینا ہے، اور یہ تو ان کے نہ ان الزامات نے بے نظیر کا پیچھا چھوڑا، نہ یہ زرداری کا چھوڑیں گے، اور اسی وجہ سے اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اندرون سندھ تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، اور آئندہ بھی اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے، جب تک انہوں نے ان کیسز کا جو عوام جس سے مطمئن ہو سکیں، جب تک انہوں نے وہ سٹیٹمنٹس نہیں دیں گے، وہ رقم واپس نہیں کریں گے،
اس وقت تک عوام ان سے نامطمئن ہوں گے۔ اب لوگوں میں شعور آ گیا، اب لوگوں شرح خواندگی اب بڑھتی جا رہی ہے اس ملک میں، جس کی وجہ سے اب ان کی انشاءاللہ آئندہ دال گلنے والی نہیں ہے، اور نئی سوچ آنی چاہیے۔ جیسے پاکستان تحریک انصاف آ گئی، اگر یہ لوگ ناکام ہو رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ پھر وہ سارے ڈاکومنٹ بھول جائیں، سارے کیسز بھول جائیں۔ اب پاکستان کی عدالتوں کا کیا ہے، یہاں تو جتنا مال زیادہ جس نے خرچ کیا اور ایسے ایسے شک کے فائدے دے کے بھی لوگ بری ہو جاتے ہیں، کیا کچھ یہاں عدالتوں میں نہیں ہوتا۔ لیکن عوام کے ذہنوں میں جو چیز ہے اور جو ریئلٹی ہے کہ یہ لوگ کرپشن کے کنگ ہیں، یہ عوام کے ذہنوں سے نہیں جائے گا، اور نہ ہی عوام ان پہ دوبارہ اعتبار کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پچھلے 2 الیکشن پاکستان میں ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا، اور یہ لوگ مزے کی بات ہے کہ اپنی اس جمہوریت کی جو من پسند تشریح جو گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر کے دروازے پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ اسی جمہوریت سے ابھی تک باہر نہیں نکلے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو یہ آکسفورڈ سے جا کے نئے ڈاکومنٹ اپنے لیے اپنے ٹیچر سے تیار کروائیں کہ ہمارا یہ جو پرانا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، یہ تو بہت فراڈ اس کے نام پہ ہم نے کر لیا ہے، کوئی نیا فراڈ ان کو دیں جو یہاں آ کے یہ دھوکہ دیں لوگوں کو، لیکن اب ان سے عوام دھوکہ نہیں کھائیں گے۔